السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کھانا کھانے کی سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانے کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ہم اور آپ جو پورا دن اپنا گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اور آج جو ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ یار ہمارے گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہم لوگ تعویذ لینے بھی جاتے ہیں اور تعویذ گنڈے وظیفوں میں بھی لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے زبردست وظیفہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس گھر میں سنت کا نور جل رہا ہوگا، جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، پھر اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ تو ساری پرابلم کا سولوشن ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ آئیے جانتے ہیں کھانے کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ کھانا آپ سنت کے مطابق کھانا شروع کریں، اپنے گھر میں کھانا کھانے کی سنتیں بتائیں اور پورے گھر کو بتائیں کہ بھائی اب سے ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے کلائی تک دونوں ہاتھ دھونا۔ جب ہم کھانا کھانا جائیں تو دونوں ہاتھ دھو لیں، ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول سے یا کسی کپڑے سے پونچھتے نہیں تھے۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہاتھ کو ٹاول یا کپڑے سے پونچھا کرتے تھے۔ اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کھانا ہاتھ دھو کر کھایا جاتا ہے تو اس سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ بیکٹیریا اور کیٹاڑو رہتے ہیں جو ہماری باڈی کو، ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں اور ٹاول سے پہنچتے نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا ایک دم فریش ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ لیکن جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور ٹاول سے پہنچ لیتے ہیں تو ٹاول کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاتھ دھو کر ٹاول سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوئیں تب ٹاول سے پہنچیں، ہے نا۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم سنت کے طور پر ہمیں بتا دی کہ دیکھو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور پہنچو مت، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو پہنچ لو۔ تو اسی لیے جب کھانا کھائیں تو ہاتھ دھو کر کھائیں، ہے نا، اور ٹاول سے نہ پہنچیں۔ اور جب کھانا کھا چکے تب ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد آپ ٹاول سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ دوسری سنت ہے دسترخوان بچھانا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھا کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو دسترخوان بچھا لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بغیر دسترخوان کے کھانا کھانا بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک ساتھ کھانا کھانا چاہیے، لیکن اگر ایک ساتھ کھانا ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا ہے، کوئی کسی ٹائم کھاتا ہے، کوئی کسی ٹائم کھاتا ہے، تب بھی دسترخوان بچھا کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تیسری سنت ہے کہ کھانا کھانے کے لیے کس طرح سے بیٹھا جائے۔ تو دیکھیے، ایک پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ ایک پیر کو بچھائیں اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیں، اس طرح سے آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، خواتین جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتی ہیں، مرد حضرات جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس پوزیشن میں بھی کھانا آپ کھا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اکرو بیٹھنا، جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں جن طریقوں پر کھانا کھانا جائز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں طریقوں پر کھانا کھاتے تھے، ہے نا۔ اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یا پھر ایک پیر پر بیٹھتے ہیں اور دوسرا پیر کھڑا کر لیتے ہیں، اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے لیے اکرو بھی بیٹھا جا سکتا ہے نا، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا، یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا۔ یہ سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کا، اور مرقات میں یہ طریقہ موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھیے، ان طریقوں پر کھانا کھانے کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی آپ کے پیٹ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے۔ یعنی ان طریقوں پر اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا، آپ کا وزن اوور نہیں ہوگا، کیونکہ اس پوزیشن پر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس پوزیشن پر جب کھانا کھایا جاتا ہے تو پیٹ اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے سنت کے مطابق کھانا کھانے کا۔
नंबर 4, चौथी सुन्नत है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है, जिससे ये सबूत मिलता है कि खाना खाने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, या खाना खाने की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। 5वीं सुन्नत ये है कि अगर शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाएं तो बाद में याद आने पर यूँ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। बाज़ दफ़ा हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और हमारे माइंड से खाने की दुआ स्लिप हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, बीच में याद आ जाए तो बीच में आप खाना खाने के बीच में ये दुआ पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। इस दुआ का तर्जुमा है, मैंने इस खाने के शुरू में और आखिर में अल्लाह का नाम लिया। 6ठी सुन्नत है दाएं हाथ से खाना। सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, बग़ैर किसी उज़्र के उल्टे हाथ से खाना खाना ये गुनाह है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ भी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका जो थे वो सीधे हाथ से खाना खाया करते थे। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, बहुत सारे बड़ों को भी देखा है कि उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। और बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, तो मैं जाता हूँ कहीं मैं टोक देता हूँ तो माँ बाप कहते हैं अरे साहब वो बचपन से ही आदत है। बच्चों की अगर कोई ख़राब आदत है तो उसको आप आदत को चेंज करवाएं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती है? आदत तो चेंज हो सकती है। आज हमारे बच्चे उल्टे हाथ से खा रहे हैं, हम उनको आदत पड़वाएंगे सीधे हाथ से खाने की, तो वो सीधे हाथ से खाना खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को आप सीधे हाथ से खाना खाने की आदत पड़वाएं। 7वीं सुन्नत है कि खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप 2 लोगों के साथ बिरयानी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या एक ही तरह की डिश अगर खा रहे हैं आप, तो फिर अपनी साइड से खाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर बहुत सारा आइटम एक ही प्लेट में रखा हुआ है, जैसे बिस्किट भी हैं, कुछ और चीज़ भी है, कुछ और चीज़ भी है, तो फिर आप पूरी प्लेट में से कहीं से भी उठाकर खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही तरह की डिश है तो फिर अपनी साइड से हमें खाना खाना चाहिए। अच्छा, नंबर 8, 8वीं सुन्नत है कि जिस खाने में सब उंगलियां ना लगानी पड़े उसको 3 उंगलियों से खाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते थे, ये 3 उंगलियां। बात समझ आ रही है? और उसकी वजह ये है कि मक्के और मदीने का जो खाना होता था तो वो सूखा खाना होता था, है ना, तो वो 3 उंगलियों से आराम से खाया जा सकता था। हमारे यहाँ तो दाल चावल इतने जो है वो पतले होते हैं, दाल होती है बहुत पतली, कि 3 उंगलियों से खाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो जितनी उंगलियों की ज़रूरत हो उतनी उंगलियां इस्तेमाल करना सुन्नत है। लेकिन अगर सूखा खाना है जो 3 उंगलियों से उठ सकता है, जैसे हम नमकीन खा रहे हैं या बहुत मोटी चीज़ खा रहे हैं या कोई और चीज़ खा रहे हैं, तो 3 उंगलियों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, अच्छा, ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल फरमाते थे। कहने का मतलब ये है जितनी उंगलियों की ज़रूरत हो उतनी उंगलियां हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, खाने के बाद उंगलियां चाट लेना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद उंगलियां चाट लेते थे और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। और आजकल की मेडिकल साइंस ये कहती है कि खाना खाने के बाद जो उंगलियों को चाटा जाता है तो ये उंगलियों में ऐसे जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है, प्लाज्मा होता है ऐसा फ़ायदेमंद, जो पेट में जाने के बाद हाजमे को मजबूत करता है। इसीलिए मेडिकल साइंस आज इस रिसर्च पर पहुंची है, उनकी तहकीक ये हुई है कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना चाहिए, क्योंकि इन उंगलियों में जो प्लाज्मा लगा रहता है खाना खाने के बाद वो पेट के हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए आज के टाइम में बड़े बड़े डॉक्टर्स, यूके के, यूएस के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उंगलियां चाटते हैं। और बाज़ साइंसदान तो जो है वो इस्लाम में भी दाखिल हो चुके हैं इन चीज़ों को, इन हदीसों को पढ़कर। तो बहरहाल खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने के बाद पहले बीच की उंगली चाटा करते थे, ये वाली, फिर उसके बाद शहादत की, फिर उसके बाद अंगूठे की, ठीक है ना। तो अगर हम 4 उंगलियों से खा रहे हैं, हमारे यहाँ तो बिरयानी होते हैं, बहुत लचीले से चीज़ें होती हैं ना, तो अगर हमारी तो सारी उंगलियां सन जाती हैं, तो सबसे पहले छोटी उंगली, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद अंगूठा, ये तरीक़ा है। अच्छा, 10वीं सुन्नत है कि प्याला या रिकाबी जिसमें खाया हुआ हो उसे खूब साफ़ कर लेना। जिस प्याले में आप खा रहे हैं, जिस बर्तन में आप खा रहे हैं, तो अच्छे तरीक़े से उस प्याले को, उस बर्तन को खाना खाने के बाद साफ़ कर लेना, है ना। ये इब्न माजा में हदीस मौजूद है। रिस्क की हमें कदर करना चाहिए।
رزق کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو صاف کر لیا کرتے تھے جس برتن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تھے، اور سنت بھی یہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، بچوں نے چھوڑ دیا، بڑوں نے چھوڑ دیا، اچھا خاصا کھانا جو ہے وہ پلیٹ میں لگا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، 11ویں سنت ہے اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ دسترخوان اگر لگا ہوا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی چیز دسترخوان پر گر گئی تو آپ یہ مت سوچو کہ یار یہ تو دسترخوان پر گر گئی، نہیں، بلکہ دسترخوان پر اگر کوئی بھی چیز کھانے کی گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا۔ یہ سنت جو ہے نا، یہ آپ کو عزت دیتی ہے۔ ہم اور آپ نے عزت کے معیار الگ الگ بنا لیے ہیں۔ ہم نے بنا لیا کہ صاحب میز کرسی پر کھاؤ تو عزت ملے گی، ہم نے بنا لیا کانٹے سے چمچ سے کھاؤ تو عزت ملے گی۔ عزت سنت پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ تو اسی لیے اگر دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ 12ویں سنت یہ ہے کہ اگر سالن میں مکھی گر پڑے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا چاہیے۔ بخاری شریف میں اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی گر پڑے سالن میں تو اس کو غوطہ دے کر پھینکو۔ کیوں؟ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا جو پر ہے وہ ڈبوتی ہے سب سے پہلے، اسی لیے اس کو غوطہ دے کر، اس کو ڈبکی دے کر باہر نکالو، ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کا شفا والا پر ہے جو نہیں ڈوبتا ہے، وہ بھی جب ڈوب جائے گا تو پھر بیماری جو ہے وہ شفا کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ اور میڈیکل سائنس نے اس پر جب ریسرچ کی تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مکھی کے جو پر ہوتا ہے وہ جب وہ گرتی ہے تو وہ بیماری والا پر پہلے داخل کرتی ہے جس چیز میں بھی وہ گرتی ہے۔ اسی لیے حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ مکھی کو غوطہ دے کر پھر باہر نکالو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ حضور کی سنتوں میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو مکھی اگر گر جائے تو یہ نہیں کہ صاحب مکھی گر گئی تو آپ نے بس یوں نکالا ہلکے سے، بلکہ اس کو پورا ڈبو کے غوطہ دے کے پھر باہر نکال کر پھینکیں، تاکہ اس کے جو شفا والا پر ہے وہ بھی ڈوب جائے، جس سے جو بیماری والا پر جو ڈوبا تھا اس کا اثر ختم ہو جائے۔ 13ویں سنت ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ کھانے میں ہمیں کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی کھانا اگر حضور کو پسند نہیں ہوتا تھا تو حضور اس کو تھوڑا بہت لے کر منع فرما دیا کرتے تھے، لیکن عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے آج کل جو ہمارے گھر میں عیب نکالا جاتا ہے، ارے بالکل بکواس چیز ہے، ارے بالکل بیکار بنا دیا، ارے کیا بنا دیا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ اپنی خواتین کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بہن کو ڈانٹتے ہیں۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ بتا دیں کہ بھئی تھوڑا سا اس میں نمک کم رہ گیا ہے نا، یہ بتائیں، لیکن ایسے نفرت کا اظہار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 14، کھانا تواضع کے ساتھ کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ بعض لوگ جو نا وہ یہ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بغیر کھانا کھاتے تھے، اور کھانا تواضع کے ساتھ کھانا چاہیے، جھک کر، ایسے نہیں کہ اکڑ کے بیٹھ گئے سیٹ کی طرح، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تواضع کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 15، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دوسری دعا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری قوت اور کوشش کے۔ تیسری دعا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنی خیرا منہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما۔ اور نیکسٹ دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور آسانی سے گلے سے اتارا اور اس کے فضلے کے نکالنے کا راستہ بنایا۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے آپ جو چاہیں وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور جو بھی دعا آپ کو کھانا کھانے کے بعد کی یاد کرنا آسان لگے اس دعا کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ 16ویں سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھا کر پھر خود اٹھنا، ہے نا۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے دسترخوان اٹھائیں، بعد میں آپ اٹھیں۔ لیکن اگر بہت لمبا دسترخوان ہے، 15-20 لوگ کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کھانا کھانے کے بعد اٹھ سکتے ہیں اگر ٹائم دوسرے لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے دسترخوان اٹھائیں، اس کے بعد آپ اٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ 17ویں سنت یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔
جو بھی بھائی دسترخوان اٹھائیں، جو بھی بہن گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے تو خواتین دسترخوان اگر اٹھاتی ہیں تو دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ دسترخوان اٹھانے کی کون سی دعا ہے؟ آپ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ اچھا، دسترخوان اٹھ رہا ہو تو آپ بھی اس دعا کو، جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا کی یاد ہوتی ہیں، موویوں کے نام یاد ہوتے ہیں، ایکٹر اور ایکٹریس کے نام یاد ہوتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی یاد ہوتی ہے، سانگ بھی یاد ہوتے ہیں، تو یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ان دعاؤں کو جب ہم روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو یہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ خود بخود ہماری زبان پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ 18ویں سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھوئیں، برتن میں ہاتھ نہیں دھونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دسترخوان پر ہی برتن میں ہاتھ دھو دیتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے اور بہت ہی گندا طریقہ ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، کوئی بزرگ ہیں جو اٹھ کر جا نہیں سکتے نل پر، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن نارملی جو لوگ برتن میں ہاتھ دھوتے ہیں ان کو اس حرکت سے باز آنا چاہیے، غلط حرکت ہے۔ آپ جائیے عزت کے ساتھ، نل پر ہاتھ دھو کر آئیے اور اس کے بعد کلی کیجیے اور پھر ہاتھوں کو آپ پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں۔ 19ویں سنت ہے کسی کی دعوت کھانے کے بعد میزبان کو یہ دعا دینا۔ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے ہیں تو جب ہم کھانا کھا چکے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا اس کو پلا۔ مسلم شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ 20ویں سنت ہے دسترخوان زمین پر اور فرش پر بچھا کر کھانا۔ دسترخوان آج کل جو ہمارے ہاں ایک کریز چل رہا ہے، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دسترخوان لگا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ بیڈ پر دسترخوان لگا کر کھانا کھا سکتے ہیں، ہے نا، اور زمین پر بھی دسترخوان لگا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میز کرسی کا سیٹ اپ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ 21ویں سنت ہے کہ کھانے کے درمیان اگر کوئی آ جائے تو اسے شرکت کی دعوت دینا، جو ہمارے ہاں عام ہے۔ کوئی اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں، کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ 22ویں سنت ہے ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کھانا کھاتے رہنا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو عذر کر دینا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو یہ بھی جلدی سے ختم کر دے گا، تو ایسا نہیں، جب تک وہ کھا رہا ہے اگر آپ کھا سکتے ہیں تو کھائیے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو زیادہ کھانے میں، تو آپ عذر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ وہ بھی آرام سے کھا لے۔ 23ویں سنت ہے کہ جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا کچھ کھانا اس کو علیحدہ دے دینا۔ آپ کے گھر میں کوئی پکانے والی آتی ہے یا کوئی پکانے والا آتا ہے تو جس نے کھانا بنایا ہے اس کو بھی کھانے میں شریک کرنا یا اس کو علیحدہ سے کچھ دے دینا۔ اچھا، اگر آپ کے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں آتا، آپ کی بہو پکاتی ہے تو یا کوئی بھی پکاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب کھانا لگ جائے دسترخوان پر تو اس کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر شریک کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہی نہیں کرتے ہیں، یا جو ہے آپ اس کو بول دیں، یا اگر وہ خود ہی بول رہی ہے کہ میں بعد میں کھا لوں گی کھانا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب کھانا آ گیا دسترخوان پر تو آپ اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ تو یہ کھانا کھانے کی 23 سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے یہ سنتیں آپ کو آج پتہ چلی ہوں گی اور اب کے بعد آپ کھانا جو ہے وہ سنت کے مطابق کھائیں گے۔ تو ان سنتوں پر عمل کیجئے، دوسروں کو عمل کرائیے، اس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سارے مسلمانوں تک پہنچ سکیں اور ہم اور آپ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔